روزے کی حفاظت کیجیے۔ ہر چیز کا قاعدہ ہے کہ اپنا صحیح اثر اسی وقت دکھاتی ہے جبکہ اس کو نقصان دینے والی اور اس کے اثر کو ختم کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اگر حفاظت نہ کی جائے تو فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹری علاج کے بعد اگر اس کے بتائے ہوئے پرہیز پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ ظاہر ہے۔ روزہ ایک بہت ہی اہم اور قیمتی اور اپنے اندر بے شمار فائدے لیے ہوئے ہے، لیکن اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی، شرعی بتایا ہوا پرہیز نہ کیا گیا، یعنی کھانے پینے اور منافی روزے کے ساتھ ساتھ لغویات، بیہودہ گوئی، لڑائی جھگڑا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، دھوکہ دہی اور اسی قسم کی اور چیزوں سے اگر نہ بچا گیا تو روزہ تو ہو جائے گا مگر روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف میں اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں، اور راتوں کو جاگنے اور عبادت کرنے والے کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں جاگنے کی پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ جو شخص روزہ رکھے اور بیکار باتیں اور بیہودہ حرکتیں نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ مطلب پوری طرح واضح ہے کہ جب تک روزے کے ساتھ ساتھ اس کا پورا پرہیز نہ کیا جائے تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ روزے کی نیت سے پہلے حلال تھے، نیت کے بعد ان سے بھی روک دیا گیا، اور جو روزے سے پہلے ہی سے حرام و ناجائز ہیں ان کی کس قدر برائی بڑھ گئی ہوگی۔ لیکن کتنے ہی افراد ایسے ہیں صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے علاوہ باقی کسی برائی سے نہیں بچتے ہیں۔ ان میں عورتوں کا تو کیا ہی کہنا، بلکہ مرد حضرات بھی وقت کاٹنے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں بظاہر معمولی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ہی نقصان دہ اور روزے کا اجر و ثواب کو ختم کر دینے والی ہے۔